آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، بچپنے میں ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بالکل میں مختصر بات میں ایک دو چار باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر لوں کہ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ دنیا میں نہیں آئے 6 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، باپ کا سایہ بھی آپ کے سر سے چھین گیا، اماں کا سایہ بھی سر سے چھین گیا۔ روایتوں میں آتا ہے اے جبرائیل، یہ میرا حبیب یتیم ہو گیا ہے، اگر یہ بچہ تمہیں کھیلنے کے لیے چاند طلب کرنا چاہے، اس بچے کو چاند دے دیا جائے، اس بچے کی ہر طرح سے حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا پوسا۔ 2 برس عمر گزری تھی، آپ 8 برس کے ہوئے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ 8 برس کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ پھر عبد المطلب نے انتقال کے قریب اپنے سب سے ہونہار بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس بچے کی صحیح طرح سے پرورش کرنا۔ ابو طالب نے اپنے بچوں سے زیادہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تربیت کی۔ اب والدہ کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، آخری سہارا چچا ابو طالب بچے ہیں۔ ابو طالب نے ہر وہ ممکن کوشش کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی راحت پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عرض کرتے، اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جس کی سزا یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کی اتنی تپش ہوگی کہ جس بھیجا نکل کر باہر آ جائے گا۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن مقامات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت ہار چکے، ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا۔ اگر سب سے کم عذاب اللہ کسی کو دیں گے تو ابو طالب کو دیں گے۔ اگر آپ کی پرورش ہوتی رہی، مکے کے حالات آپ کے سامنے آتے گئے، آپ وہاں چلے گئے، شب کے صدر کا واقعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کے سامنے عرض گزار کروں گا، وقت بھی کم ہے، کہ آپ 6 برس کی عمر میں آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر طے کیا۔ پھر وہاں سے جب واپس آئے تجارت میں منافع ہوا۔ 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ ملک شام گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی سچائی کو دے کر آپ کو بلایا اور کہا کہ میرا مال لے کر آپ ملک شام جائیں، یمن جا کر بیچ کر آئیں، دوسروں کو میں جتنا نفع دوں گی اتنا ہی آپ کو دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا بڑا ہوئے، اپنے آپ کو ایک خوددار کی زندگی بنایا، کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، جا کر وہاں تجارت کر کر آئے اور اس تجارت میں بہت سارا نفع ہوا۔ اب اس ملک شام سے واپسی کے بعد حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرابی، وہ آپ کے برکات کو دیکھتا تھا، آپ کے بیچنے کے انداز کو دیکھتا تھا۔ وہ آ کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ آپ کی تعریفیں کرتا رہا، تعریفیں کرتا رہا، تعریفیں کرتا کرتا میسرہ تھک گیا، آپ کی تعریفیں ختم نہیں ہوئی۔ غرض 3 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
بیوہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجی۔ آپ کی عمر 25 برس کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی قبول کر لیا، نکاح کر لیا۔ آپ کی جتنی اولادیں ہیں انہی سے ہیں، حضرت فاطمہ ہو، حضرت ام کلثوم ہو، ایک صاحبزادہ کسی اور بیوی سے ہے۔ تو 65 برس کی عمر میں انتقال ہوا، اور سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں حضرت خدیجہ کا بہت سارا اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیوں کا ایک بہت سارا ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے، گھبرا جاتے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ہمت دیتی، کہتے آپ غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ غر 65 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ باحیات تھیں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ پھر مکہ المکرمہ میں بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، ہر ایک شخص آپ کو امین صادق کہہ کر پکارتا، ہر ایک آدمی آپ کی آ کر آپ کے پاس امانتیں رکھتا۔ کعبۃ اللہ میں جب حجر اسود رکھنے کا واقعہ پیش آیا، دونوں فریقین آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب عمل کی کہ دونوں قبیلوں میں جنگ ہونے سے روک لیا۔ سارے لوگوں نے کہا ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امین ہے، امانت دار ہے، ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ سچا فیصلہ کریں گے۔ یہ مختصر سے واقعے آپ کی بعثت سے پہلے ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو آپ کے سامنے سنایا جائے گا۔ سننے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے چھوڑ دیں۔ آقا کی سیرت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کس طرح گزار کر چلے گئے، یتیموں کے ساتھ ان کا کیا ایسا سلوک تھا، بیواؤں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ کیسا اسلام نے حقوق دیا، سب کو یکساں حقوق دیے۔ یہ تمام حقوق سن کر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات نہیں پڑھے